بارگاہ ناز کے اندر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے عزیز دوستوں ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے رب کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا کی ہے۔ یقیناً وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ وقت پہ جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ ایسا بھی ادھر ہو جو تھوڑا جا میرا دھیان پوے تھوڑے تھے، بزرگ نے نا زیارت ہوندی رہے تھے، بزرگاں دی اللہ بھی حیا کردا تے بندیاں نوں تے چوکھی کرنی چاہیے، کیوں جی؟ اس لیے اج دا جڑا موضوع ہے نا جی، وہ نبی پاک دی ختم نبوت دا موضوع ہے۔ دیکھو اج سفر دی تقریباً 3 تاریخ ہے اور ستمبر دی اج 10 تاریخ ہے۔ 7 ستمبر 1973 دے اندر قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے علماء دے پورے وفد نال مل کے نا ایک قرارداد پیش کیتی، اور اس قرارداد دے اندر قادیانیاں نوں مرزیاں نوں پاکستان دے آئینی سطح اتے کافر قرار دیتا گیا۔ اج صرف وہی یاد دہانی کران واسطے، کیونکہ ساری تاریخ جڑی ہے نا، ایسا صاحب تھوڑی جی آواز گھٹاؤ، چیکاں وجدیاں پیاں نے، اگوں گھٹا دے یا ماسٹر والیوم تو جتھوں مناسب سمجھو۔ بھائی صاحب ساری جڑی تاریخ ہے نا، وہ انج روشن ہے جویں سورج روشن ہے، ارے دوگلا پالیسی نہیں۔ جڑے لوگ اہل علم نے جنہ کتاباں پڑھیاں نے نا، انہوں نے پوچھ کے ویکھو، انگریزاں نے بڑے بڑے مولوی خریدے، بڑے بڑے مولوی انگریزاں خریدے اپنے نظریے واسطے، لیکن ایک واحد اہل سنت دے علماء سن جنہ اس دور دے کروڑاں روپیہ نو ٹھکرا چھڑیا۔ انہاں کیا انگریز تسی ساڈے سودے کردے ہو، ساڈا سودا تے مصطفیٰ دے دربار چ ہو چکیا ہے، ہمارا سودا مصطفیٰ کے دربار میں ہو گیا۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، بڑی مشہور آیت، ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل، سورۃ احزاب۔ اللہ پاک نے فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جو نبی پاک ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ دیکھیں آیت بالکل واضح ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیج دیا تو ساتھ قرآن کی آیت نازل کی، جب آخری لمحات زندگی کے نبی پاک کے آئے نا جی، تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی، کون سی؟
الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے اپنے محبوب کو وحی بھیجی میدان عرفات میں کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہودی اس آیت کو لے کے کہتے تھے حضرت عمر کو کہ اے عمر، اگر یہ آیت ہمارے نبی حضرت موسیٰ پر اترتی تو ہم بھی اس دن کو عید کا دن سمجھتے، جشن مناتے کہ جس دن یہ آیت اتری۔ تو حضرت عمر کہنے لگے تم نے ایک عید منانی تھی، جس دن یہ آیت اتری تھی ہماری 2 عیدیں تھیں، ہماری 2 عیدیں تھیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایک عید اس طرح تھی کہ جس دن یہ آیت اتری وہ جمعے کا دن تھا، مومنوں کے لیے پہلے عید کا دن ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس دن یہ آیت اتری تھی وہ میدان عرفات کا دن تھا، اور عرفہ کے دن کو بھی نبی پاک نے عید کا دن قرار دیا ہے۔ تو اس گل تو یہ بھی ایک مسئلہ نکلیا کہ جڑے بندے یہ سوچ رکھتے ہیں کہ عیداں 2 ہی نے، تو حضرت عمر نے تو اس تو علاوہ بھی 2 بنائیاں نے، تو اس لیے ہر نعمت کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، ہر نعمت کا دن۔ ختم نبوت ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے پیچھے صحابہ تو صحابہ رہے، اس کے بعد بھی بڑی قربانیاں ہوئیں، بڑی قربانیاں۔ نبی پاک کی پہلی حدیث سماعت کرے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ ایک خوبصورت گھر ہے، بڑا سونا محل تیار ہوا، اور اس محل کے اندر ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں لوگ آتے ہیں اس گھر کا وزٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار بڑا سونا گھر ہے، لیکن جی ایک اینٹ دی جگہ خالی ہے، یہ بڑی عجیب شے ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وہ جو اینٹ ہے وہ میں ہوں، اب میں آ گیا ہوں، اینٹ مکمل ہو گئی ہے۔ پتہ کیا مثال کیا دی؟ کہا وہ سارا محل نبیوں کی نبوت تھی اور ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، جب میں اس اینٹ کی جگہ آ گیا تو اب محل مکمل ہو گیا، جب میں آ گیا تو پھر ختم نبوت بھی مکمل ہوگی، قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اب ایڈا سونا محل ہوئے تے بندہ کوئی اپنا روڑا لے آ کے وچ پسان دی کوشش کرے مرزے ورگا، تے پھر او جچدا نہیں جچدا۔ اللہ پاک نے نا اپنے حبیب نو 4 بیٹیاں اور ایک قول دے مطابق 3 بیٹے بھی عطا کیتے۔ آپ دے بیٹے دا انتقال ہو گیا، ایک بیٹا آپ دا ابراہیم سی تے نابالغ سی، تو انہاں دا انتقال ہو گیا۔ انتقال کیوں ہویا؟ انتقال دی ایک وجہ اور بھی وجہ لکھی نے، لیکن ایک وجہ یہ بھی لکھی کہ پرانے جتنے بھی نبی تھے نا، جب وہ اپنا ان کی اولاد ہوتی تو ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے۔ دیکھیں نا، غور کریں، حضرت ابراہیم نبی، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نبی، حضرت یعقوب ان کے حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے یہ بھی نبی، اسی طرح حضرت یعقوب وہ بھی نبی، ان کے بیٹے حضرت یوسف وہ بھی نبی۔ اگر نبی پاک کے بیٹے نبی نہ ہوتے تو پھر تو نبی پاک کی شان کم ہو جانی تھی کہ سابقہ نبیوں کے بیٹے نبی ہوئے اور یہ جو نبیوں کا بھی نبی ہے اس کا بیٹا نبی نہیں ہوا۔ اللہ نے نابالغی کی حالت میں اپنے محبوب کے بیٹے کو اپنے پاس بلا لیا
اور قیامت تک پیغام دیا۔ نبی پاک نے فرمایا لو عاشا ابراہیم، اگر میرا پتر ابراہیم زندہ ہوتا تو آج وہ نبی ہوتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے بیٹے کو وفات دے دی اس وجہ سے کہ بتایا کائنات والوں کو میں اپنے محبوب کے بیٹے کو نبی ہونا برداشت نہیں کر سکتا تو مرزا کھانے کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ جب نبی پاک کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو یہ 1400 سال بعد کوئی کانا آ کے اٹھ کے کہ میں نبی ہوں تو یہ بھی جھوٹا ہے نبی، بولو تے صحیح کی ہو گیا جی، یہ بھی جھوٹا ہے نبی۔ ختم نبوت بڑے بڑے لوگ بولے نے تے تساں چپ کر کے بیٹھے رہو تے ماڑی گل ہے نا، تھوڑا تھوڑا بولیا کرو۔ اگر نبی پاک آپ کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو پھر 1400 سال بعد بھی کوئی کانا نبی نہیں ہو سکتا۔ جنی ڈاڈی گل ختم نبوت کریے نا اونا ایمان مضبوط ہوندا جی، یہ تو میں اگے جا کے دسنا۔ نبی پاک نے فرمایا او اینٹ میں واں۔ دوسری حدیث فرمایا انل حامد، اللہ نے میرا نام حامد رکھیا ہے۔ انل احمد، اللہ نے میرا نام احمد رکھا ہے۔ انل عاقب، اللہ نے میرا نام عاقب رکھا ہے۔ یا رسول اللہ عاقب کسے کہتے ہیں؟ حامد کا تو پتا کہ حمد کرنے والا، احمد کا تو پتا کہ جس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے۔ یا رسول اللہ عاقب کون ہوتا ہے؟ فرمایا عاقب وہ ہوتا ہے لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اسے عاقب کہتے ہیں۔ جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اسے عاقب کہتے ہیں۔ یہ دوسری حدیث ہے۔ اب تیسری حدیث کے اندر نبی پاک نے فرمایا انتم آخر الامم انا آخر الانبیاء، میرے غلاموں تم آخری امت ہو اور میں آخری نبی ہوں۔ جیسے قیامت تک کوئی نئی امت نہیں آ سکتی ایسے قیامت تک کوئی نیا نبی بھی نہیں آ سکتا۔ امت بھی آخری ہے، نبی بھی آخری ہے، اور آخری نبی ہون چ بھی نبی پاک دی شان ہے۔ وہ کیسے؟ ایک مثال دیتا ہوں، مثالوں سے بعض راہ زیادہ سمجھ آ جاتی ہے نا، اس لیے مثال دینی پڑتی۔ جلسہ رکھیا ہے، میں ہی رکھ لیا ہوئے، میں بڑا سارا اشتہار چھپاواں گا، علماء دے نام لکھاں گا، فلانا علامہ بھی آ رہا، فلانے حضرت صاحب بھی، فلانے بھی۔ تو جو صدارتی خطبہ ہوگا نا، صدارتی خطبہ، ان کا نام بھی لکھا ہوگا کہ یہ حضرت صدارتی خطبہ دیں گے، اور سوچ صدارتی خطبہ دیتا ہے اس کا آخر میں خطاب ہوتا ہے، تو پتہ چلا جو سب سے، کیونکہ اس سے پہلے جتنے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے خطاب کر کے چلے جاتے ہیں، جو سب سے ہائی لیول کا خطاب ہوتا ہے وہ صدارتی خطبہ ہوتا ہے۔ تو میرے نبی آخر میں آ کے امت کو صدارتی خطبہ دیا، اور یہ بھی نبی کی شان ہے۔ پہلے نبی آئے تو بنی اسرائیل قوم نے اپنی قوم نہیں، اپنے 70 نبیوں کو شہید کر دیا، لیکن اللہ نے محبوب کے بارے میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس، محبوب تیری حفاظت ہم کریں گے۔ میں کتاب میں جب تیاری کر رہا تھا خطبے کی تو اس کا سوال کا جواب بڑا خوبصورت لکھا، کہا پہلے نبی آئے تو ان کی حفاظت اللہ نے کیوں نہیں کی، نبی کی کیوں کر رہا ہے؟ حالانکہ وہ بھی تو اللہ کے نبی ہے۔ تو اس کا جواب بڑا شاندار لکھا، کہا پہلے نبی آتے تھے، ایک شہید ہو جاتا تھا تو دوسرا اللہ نبی بھیج دیتا تھا، جاؤ میرے دین کا پیغام عام کرو۔ میرے نبی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اس لیے لیا کہ محبوب اب کافر جتنی مرضی سازشیں کرے لیکن تجھے نہیں مٹا سکتے، کیونکہ تیرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا، جب تک دین مکمل نہیں ہوگا محبوب دنیا میں تو باقی و قائم و دائم رہے گا، ظاہری حیات تیری باقی رہے گی۔ ویسے تو نبی پاک کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ قبر میں بھی اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، لیکن ظاہری حیات نبی پاک کی اس وقت تک باقی رہی جب تک دین مکمل نہیں ہوا۔ جب دین مکمل ہو گیا
تو پھر اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو یہ تیسری بات ہے۔ پھر ایک اور بات آپ کو بیان کرتا چلا جاؤں، نبی پاک نے واضح حدیث میں کہا، فرمایا لو کان بعدی لکان عمر بن الخطاب، کہا ہے لوگوں سن لو، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کوئی نبی ہوتا تو بولو تو صحیح، کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب عمر جیسا بندہ جس کی شان یہ ہے، جس کو نبی پاک نے دنیا میں کہا میرا عمر جنتی ہے، جس کی شان یہ ہے کہ اگر وہ مشورہ دے اللہ قرآن کی آیت عمر کی تائید میں اتارتا ہے، جس کی شان یہ ہے اگر مکے کے اوپر اپنا ڈنڈا مار دے تو مکے میں زلزلہ نہیں آتا۔ جب عمر جیسی ہستی نبی نہیں ہو سکتی تو کانے جیسی ہستی نبی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے یہ مسئلہ جو ختم نبوت کا ہے، اس میں ایک اور بڑی قابل غور بات ہے۔ نبی پاک کے دور میں بھی، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا میرے امت میں 30 دجال ہوں گے۔ کتنے؟ بولیے تو صحیح، کتنے؟ موسم ٹھنڈا ہے، اے سی باندھنے ہوتے تھوڑا بول چھوڑو، اے سی لگے ہوتے پھر بندے سوندے نے، پھر میں بھی آنا انہوں سکینہ پہ آندا ہے تو کوئی نہیں تھوڑی جی ہلچل ہون، اے سی اج باندھنے تے موسم ہی ٹھنڈا ہے، تھوڑا تھوڑا بولیا کرو۔ میں اس دا قائل نہیں بار بار مخاطب کراں، لیکن میری طبیعت تھوڑی جی نا خطاب دے دوران ذرا جذباتی ہو جاندی، کیوں میں رضوی ہاں نا، تے اس لیے تھوڑی جی تہاڈی توجہ بھی چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا تساں بھی ٹچ پایا کرو، تاکہ گل جڑی مینوں بھی پتہ لگے تہاڈے اتوں نہیں پئی لنگدی، تہاڈے دل چ پئی وڑدی، تے اس لیے اے تھوڑا جا تسی توجہ کر، تسی بول دیو پھر آلے دوالے بندے بھی بول دے کہ گل واقعی قاری صاحب ٹھیک پہ کر دیں، بندے چپ کر جاندے نے، کئی بندے وچ نا شک ہی کرن آندے نے، آندے نے گل ہی ہو رہی مشکوک ہے، جڑا کوئی بندہ بولدا ہی نہیں، تے گل انشاءاللہ مشکوک نہیں ہوے گی، گل یا مصطفیٰ دے قرآن دی ہوے گی یا مصطفیٰ دی حدیث دی ہوے گی، تو یا تو قرآن کی بات ہوگی یا حدیث کی بات ہوگی۔ میرے نبی پاک کے دور میں 2 بندوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک اسود انسی تھا، ایک مسیلمہ کذاب تھا۔ اسود انسی جو ہے وہ بڑا لعنتی اور خبیث بندہ تھا کہ نبی پاک کی جگہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو اس نے نا حضرت زویب بن کلیب، اور کلیب بھی کہا جاتا ہے ان کا نام، عراب کی اختلاف ہے عراب کا، تو ان کو بلایا اور کہنے لگا کہ میرے اوپر ایمان لے آؤ۔ آپ نے فرمایا صحابی تھے، کہا جا کام کر جا کے، آخری نبی تو مدینے کا تاجدار ہے، تو کہاں سے آ گیا؟ اس نے اٹھا کے حضرت زویب بن کلاب کو آگ میں ڈال دیا۔ اب محمد کے غلام ہو، عقیدت سچی ہو تو آگ بھی کہتی ہے آ جاؤ، میں بھی کچھ نہیں کہوں گی، تو اس نے آگ میں ڈالا تو آگ نے کچھ نہیں کہا۔ تو حضرت عمر حضرت زویب کو دیکھ کے کہتے تھے یا رسی ابراہیم